لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو بولنے دینا چاہیے تاکہ وہ ایکسپوز ہوں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میاں صاحب کا بیانیہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں، یہ دوسری طرف کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں بولنے دینا چاہیے، اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، تو سب کو موقع مل جائے گا۔ دیکھا میاں صاحب کل بھی اداروں کے خلاف تھے، آج بھی اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف میاں صاحب بولتے ہیں۔ اور اگر وہ اداروں کے خلاف نہیں بولتے اور خالی عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ بیانیہ کدھر گیا، مجھے کیوں نکالا، یا ادارے یہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اداروں کے خلاف یعنی فوج، عدلیہ اور نیب کے خلاف اگر میاں صاحب بولتے ہیں تو یہ تنقید ہوگی ان کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں پھر اداروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، دباؤ ڈالتے ہیں اور خود بھاگے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ تنقید نہیں کرتے، خالی عمران خان یا اس کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں انہوں نے اپنا بیانیہ بدل دیا، وہ کل تک جو بات کرتے تھے۔ تو دونوں حالات میں پولیٹیکل گین مل سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بولنے پہ حکومت کو۔ تو یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب کو اس لیے بولنے دیا جائے۔ ایک بات یہ اس میں کہی گئی کہ بیماری کا میاں صاحب کا جو ایک بھانڈا ہے وہ پھوٹ جائے گا، وہ کل بولیں گے، بڑے عرصے سے بولے نہیں، جب بولیں گے بات کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب کے بیماری کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ جی آپ بیماری کا علاج کروانے وہاں گئے تھے، پاکستان واپس آپ آگے کیس کا سامنا کر نہیں سکتے، آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں، سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، آن لائن آپ آگے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی اور ان کی بیماری کا ایک مرتبہ پھر سے میاں نواز شریف صاحب کو بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہو جائیں گے جن کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ اے پی سی بلانا کیوں ضروری ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ آنے والے دنوں کا احتساب، اور آنے والے چند دنوں میں نے کچھ حکومت کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پورا ایک جو پروسیجر تیار ہو رہا تھا، جو کورٹس تیار ہو رہی تھی، جہاں بہت تیزی سے نیب کے مقدمات سنے جانے تھے اور 90 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا تھا، وہاں پہ ایک ہفتے کے اندر دو پیشیاں لگنی تھی لیڈرز کی، وہ جو مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا ٹائم ملتا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جانا تھا، تو 90 دن کے اندر انصاف والا جو معاملہ تھا وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنا کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور وہ جو ایک پروسیجر شروع ہونے جا رہا ہے احتساب کا، اس کو متنازع بنایا جائے۔ تو اس پروسیجر سے پہلے اپوزیشن کا اکٹھے ہونا اور مشترکہ لائحہ عمل بنانا وہ بہت زیادہ ضروری تھا، اور زیادہ تر نیب کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بھائی کا بھی نام آ گیا بیچ میں، وہ بھی بینیفیشل ہیں، فضل الرحمان صاحب بینیفیشری ہیں اس کے معاملے کے، اور نیب کا مقدمہ ان کے اوپر بھی ہے۔ پی ایم ایل این آپ کے سامنے پھنسی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے پھنسی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں، اتحادی کچھ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ سب چاہیں گے کہ اس کو دبا دیا جائے، لیکن اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کل اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن لائحہ عمل کیا بنا سکتی ہے؟ ممکنہ طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، لیکن اس کے لیے کرونا وائرس میں لوگوں کو باہر نکالنا، یہ پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ تھوڑا عرصہ پہلے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب کو ہمارے پروگراموں میں کہہ رہے تھے، پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ملک بند کر دیں، خدا کا واسطہ ملک بند کر دیں، لوگوں کو باہر نہ نکالیں، لوگوں کو گھروں میں بند کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ملک کو پورے کو لاک ڈاؤن کریں ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے کورونا سے۔ اور عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا عجیب چیزیں کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نکل گیا کورونا سے۔ اب یہ کس منہ سے، جب کورونا کی ویو دوبارہ اٹھنا شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہلکی سی آگے بڑھ رہی ہے، تو کس منہ سے یہ اپوزیشن کورونا کی وبا بڑھنے کے دوران لوگوں کو یہ کہیں گے کہ باہر نکلو احتجاج کرنا ہے، باہر نکلو جلسہ کرنا ہے، باہر نکلو جلوس نکالنا ہے؟ تو کورونا کے درمیان یا اس دوران میں یا اس وبا کے بڑھتے ہوئے ٹائم میں اپوزیشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میڈیا نکال کے ان کے کلپ دکھائے گا کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے گھروں میں رہو، یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت خدا کا واسطہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن لگائیں۔ تو یہ ہے وہ اے پی سی کا سارا سینیریو۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کے معاملے کے اوپر باقاعدہ ایک لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے جواب دیا تھا بھارت کے میجر آریا کو، گورو آریا کو، اور اس کے اوپر لوگوں کا بہت فیڈ بیک آیا تھا، لیکن اب بڑا سیریس ایشو ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں محرم الحرام کے دنوں میں بڑی آرگنائزڈ ایفرٹ کی گئی ہے اور اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر لیا گیا ہے، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے اس کا کچھ حصہ میرے ساتھ شیئر بھی ہوا ہے، اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔
کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان میں شیعہ اور سنی مولویوں کے وہ جملے اکٹھے کیے گئے اور وہ جملے بنوائے بھی گئے لوگوں کو استعمال کر کے، کچھ پیسہ استعمال کر کے، جن جملوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان جملوں کے ذریعے سے پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی کہ ایک شیعہ سنی فساد پاکستان میں بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے۔ لیکن اس محرم الحرام میں الحمدللہ پاکستان بچ گیا، اور پاکستان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب نے، پاکستان کی پولیس نے، سب نے بڑا ویجیلنٹ رہ کے بہت اچھا کام کیا، اور اس وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت اس مرتبہ اس طرح نہیں پھیل سکی جس طرح پلان کی گئی تھی۔ یہ پلان بھارت میں کیا گیا۔ 2018 میں انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے کچھ ٹویٹر کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے ان کو پاکستان کے اندر انجیکٹ کیا تھا، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم پہلے جانتے نہیں تھے، نہ یہ پی ٹی آئی کے تھے، نہ یہ پی ایم ایل این کے تھے، نہ یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، نہ یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے تھے، لیکن یہ بہت سارے اکاؤنٹس تھے جو آئے ایک دم پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کیا انہوں نے، اور پاکستان کے مختلف اکاؤنٹس کے ساتھ یہ جڑنا شروع ہو گئے۔ ان اکاؤنٹ سے وہ انفارمیشن بڑی حساس اور وہ کلپ کاٹ کے شیئر کی گئے جن کو سیاق و سباق سے ہٹا کے نکالا گیا، یعنی اگلا اور پچھلا جملہ نہیں سنانا، بیچ کا ایک متنازع جملہ نکالنا ہے اس مولوی کا اور نکال کے چڑھا دینا، یا اس ذاکر کا نکال کے چڑھا دینا، اور کوشش کی پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی کیفیت بن جائے فرقہ واریت کی وجہ سے۔ کچھ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ اب جب ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو 80% اکاؤنٹ تھے جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے تھے، ان میں سے 20% پاکستان کے اندر سے جو لوگ استعمال ہو گئے، نوجوان، عام لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو اس فرقہ واریت کی رو کے اندر بہ گئے، جنہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالنا شروع کر دیا نہ سمجھی میں، بے وقوفی میں، اور وہ اس کا حصہ بن گئے یہ سمجھے بغیر کہ یہ دشمن کی ایک چال تھی۔ ہم شیعہ سنی اکٹھے رہ رہے ہیں صدیوں سے، ہمارا کوئی جھگڑا آپس میں نہیں ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جیو، دوسرے کو چھیڑو نہ، اور خود مداخلت بھی نہ کرو، اور نہ کسی کو کرنے دو مداخلت۔ تو پاکستان میں تو یہ لوگ بڑے مثالی طریقے سے رہ سکتے ہیں، اور ایک ایک محلے کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، وہاں کبھی لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اس مرتبہ اس کو پلان کیا گیا تھا، جیسے ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، فنڈنگ کی جاتی رہی ہے باقاعدہ، پہلے بھی سعودی عرب بھی کرتا رہا ہے، ایران بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ سعودی عرب اور ایران نے نہیں کیا، اس مرتبہ انڈیا نے کیا ہے۔ اور جو انفارمیشن اب کلیکٹ ہوئی ہے اور جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے سوشل میڈیا سے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ 80% اکاؤنٹس جنہوں نے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے میں اپنا رول پلے کیا وہ پاکستان سے باہر تھے، اور ان میں سے زیادہ کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ یعنی بھارتیوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بے شمار فیک اکاؤنٹس استعمال کیے ہیں، اور وہ 80% اکاؤنٹس ہیں جو فرقہ واریت پاکستان میں پھیلا رہے تھے۔ 20% پاکستانی ہیں، 80% پاکستان سے باہر ہیں۔ تو ہمارے اندر کا پرابلم صرف 20% ہے، اور وہ بھی ان 80% لوگوں کی وجہ سے، یا ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ہم اس طرف کو بڑھے ہیں۔ تو یہ بہت سارے نئے اکاؤنٹ ہمارے سسٹم میں داخل ہوئے تھے، ہمیں ان کو پہچاننا ہوگا، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کوئی ہمیں اکسا کے آپس میں لڑانے کی کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو۔ اور یہ پروموٹ کیا گیا باقاعدہ، اور بھارت کی گورنمنٹ نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہے۔ مودی کا اپنا میڈیا سیل جو ہے وہ اس خطے کا سب سے بڑا میڈیا سیل ہے، نریندر مودی کا میڈیا سیل اس پورے ایشیا کا سب سے تگڑا اور بڑا میڈیا سیل ہے، بے شمار اس کے پاس اکاؤنٹس ہیں۔ اسی طرح را جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں دنیا بھر میں، وہ جارج فلائڈ ایک انڈیا میں مارا گیا تھا، امریکہ میں مارا گیا تھا، جارج فلائڈ جو ایک سیاہ فام امریکی تھا، تو اس کے اوپر آپ ویڈیو بناتے تھے تو وہ امریکن نہیں چلنے دیتے تھے اور اس کو ڈسکریج کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کی سائٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتی تھی۔ کشمیر پہ آپ بات کریں تو وہ ڈسکریج کرتے ہیں، اور انڈیا میں کسی معاملے کے اوپر بات کریں تو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں فرقہ واریت کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو کوئی اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوتا، آپ جتنا مرضی رپورٹ کریں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہیں۔ تو انہی کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو متفق رہنا ہے، متحد رہنا ہے، اور اتحاد کو پروموٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی آپ ٹویٹ دیکھیں یا ایسا فیس بک کے اوپر آپ کوئی ایسا اس قسم کا پیغام دیکھیں، یا یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی میسج دیکھیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں، ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کو اگر کوئی پروموٹ کر رہا ہے تو آپ جان جائیں کہ 80% امکانات ہے کہ وہ بھارتی ہے، اور بھارت نے اس کو فنڈ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے ملک کے اندر ہونے والی لڑائی میں آپ کو حصہ نہیں ڈالنا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ڈیٹا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور باقاعدہ پاکستان کی ایجنسیز اب اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور منہ توڑ جواب تو وہ ان کو دیں گے انڈینس کو،
اور ان اکاؤنٹس کے اوپر ہم جو کر سکیں گے وہ کریں گے، لیکن ہمیں بطور پاکستانی ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ ہے 5th جنریشن وار، اور اس کا مقابلہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.